الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1974 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت سے شروع ہوتا ہے 14/5. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں اس سورہ کے آغاز میں کہا یہ گیا تھا کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ یہ نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. 4 الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے چاروں گوشے سمجھ کر اس میں آ جاتے ہیں. اتنی جامعیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس بات میں خود مسلمانوں سے، جماعت مومنین سے یہ کہا گیا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. 33 اور 43، 33/43. خدا اور اس کے فرشتے تم پر، جماعت مومنین پر، عام ہمارے ہاں کا جو مروجہ ترجمہ ہے درود بھیجتے ہیں. اور یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا جہاں یہ آیتیں آئیں گی کہ یہ درود بھیجنا کیا چیز ہے. جو ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے درود بھیجنا، یہ بات ہے کیا، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے یہ تو یہی ہمارے سامنے بات آ گئی نا کہ خدا نے یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ انسانیت کو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئے، جہاں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح صحیح نظر آ جائے کہ سانپ سانپ ہے اور رسی رسی ہے. خدا اور اس کے ملائکہ جماعت مومنین کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں یصلی علیکم تاکہ وہ تاریکیوں سے روشنی میں آ جائے. تو خود خدا اور اس کے ملائکہ بھی یہ کچھ کر رہے ہیں جماعت مومنین کے لیے کہ وہ تاریکیوں سے روشنی میں آ جائے. گفتگو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ نظری ہو رہی ہے، تھیوریٹیکل سی جسے کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ سی ٹاک ہو رہی ہے. محسوس طور پہ بات نہیں سامنے آ رہی کہ تاریکیوں سے روشنی میں نکالنے کا یہ کیا پہلو ہے جو سامنے لایا ہے قرآن. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اس قسم کی بسیط حقیقتوں کو، یہ جو ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے محسوس انداز میں پیش کرتا ہے تو تاریخی شہادتیں اس کے لیے لاتا ہے. اور سب سے اہم بہترین طریق یہ ہے سمجھانے کا کہ فلاں قسم کا اصول، قانون، قاعدہ، قدر اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کیا نتیجہ مرتب ہوگا. اب قوم مخاطب جو ہے اس سے تو کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ بات تو اس وقت سامنے آئے گی جب وہ ایسا کرے گی. سب سے پہلے تو اسے یہ یقین دلانا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ یونس میں قرآن نے بتایا تھا کہ اس کے تو 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو علمی سطح اتنی اونچی ہو جائے انسانیت کی کہ وہ علمی طریق پہ یہ بات سمجھ لے کہ جو کہا جا رہا ہے واقعی صحیح ہے. اور دوسرا اس نے یہ کہا تھا یا پھر اقوام سابقہ کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے کہ جس قوم نے اس کے مطابق زندگی بسر کی اس کا نتیجہ کیا نکلا، جس نے ان سے انحراف برتا اس کے نتائج کیا ہوئے. نہایت اہم طریق ہے یہ بات کے سمجھانے کا. اور تیسرا طریق یہ ان سے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ پھر انتظار کرو، ہمیں اتنی سی مہلت دو کہ ہم یہ نظام عملاً جہاں متشکل کر لیں اس کے نتائج سے تم نے دیکھ لینا کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. کتنے اہم طریق ہیں جو قرآن یہ بتا رہا ہے، ہر چیز دلیل و برہان کی روح سے بتا رہا ہے.
اب یہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان اقدار سماوی پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم تاریکیوں سے روشنی میں آ جاتی ہے۔ کیا معنی تاریکیوں کے؟ کیا مطلب روشنی کا؟ تو وہ فوراً آگے اس نے تاریخی شہادت پیش کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہی الفاظ آ گئے، ہم نے موسیٰ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہے ہیں۔ حقائق یا صداقتیں تو ابری ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو قرآن کہتا ہے وہی دین دیا گیا تھا، اصولی اعتبار سے وہی اقدار، وہی قوانین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اسے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہی الفاظ دہرا دیے کہ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اب اس کے بعد تفصیل آتی ہے اس قوم کی تاریخی نوشت میں۔ کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ ایام کا لفظ ویسے تو تاریخ کے اوپر کے لیے بولا جاتا ہے، ایام العرب کے معنی ہوتا ہے عرب کی تاریخ، لیکن وہ عام طور پر تاریخ میں وہ عظیم واقعات جن کی یاد قائم رکھنی ضروری ہو ان کے لیے یہ لفظ بولا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کئی اس مقام پر یا یہاں خاص طور پر ایام اللہ کہا، وہ تو قوموں کی تاریخ ہوئی، یہ خدا کا خود دن خدا کے، یہی خدا کا تو ہر دن خدا ہی کا ہے، لیکن تاریخ کے کسی دور میں جب حق اور باطل میں ٹکراؤ ایسا ہوا ہو کہ حق محسوس طور پر غالب آ گیا ہوا ہو تو اسے قرآن نے ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے، نظام خداوندی کی تاریخ جس میں اسے غلبہ حاصل ہوا ہو۔ تو کہا کہ انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ، اور اس میں یہ بات ہوئی قوم بنی اسرائیل کی داستان غلامی اور آزادی اور عروج اور زوال اور موت اور حیات کی داستان، اسے ایام اللہ کہا۔ خاص طور پہ جو سب سے پہلا تصادم اور ٹکراؤ صاحب ضرب کلیم علیہ السلام کا فرعون اور اس کے جنود کے ساتھ ہوا، قرآن پہ تاریخ کی تاریخی شواہد پیش کرتا ہے کہ قوم مخاطب جو ہے وہ ان کے مطالعے سے سمجھ لے کہ ایسے نظام کا فطری نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے وہ ساتھ اس نے کہہ دیا کہ یہ اس لیے تاریخ کی ان شہادتوں کو ان کے سامنے پیش کرو کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، لکل کہ بات تو یہ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نہ تو خاص اس زمانے سے محدود ہے نہ اس قوم تک سے مخصوص، دنیا میں جو قوم بھی استقامت سے کام لے گی صبار، اور زیادہ یہ مبالغہ کا سیگا ہے، بہت زیادہ استقامت سے، تو یہ نظر آیا کہ ایام اللہ ایک ایسے ٹکراؤ کا نام ہے کہ جس میں بڑے ہی استقامت اور بڑی ہی مستقل مزاجی کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زبردست ٹکراؤ کوئی ہوتا ہے جس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے ضرور، اور اس انداز سے محنت کرنے کی کہ وہ بھرپور نتائج پیدا کر دے، شکر کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی عظیم انقلاب کی داستان سامنے لا رہا ہے قرآن، اور اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ ہر صبار شکور قوم کے لیے اس میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، وہ سمجھ سکتی ہے کہ واقعی اس کے نتائج یہ نکلیں گے۔ آپ نے دیکھا صبار شکور، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر کس طرح ان الفاظ کے معنی بدلتے ہیں، صبر شکر دونوں ہی لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے معنی تو آپ کو پتا ہے نا آج کل کیا ہوتا ہے، صبر شکر ہمارے یہاں بولتے ہیں وہاں جہاں بے بسی کا انتہائی درجہ پہنچ گیا ہو، جہاں کچھ نہ ہو سکتا ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کے آدمی بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے انتہائی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا نہیں میرا صبر شکر میں اور کی کر سکتی ہوں۔ عام طور پہ عورتوں کے ہاں یہ محاورہ ہوتا ہے ہمارے یہاں،
اور وہی زیادہ بے بس ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. صبر شکر. تو یہ اندازہ لگائیے یہ سب باتیں ضرور کہاں آیا ہے قرآن میں کہ اس ٹکراؤ میں کس طرح سے وہ قوم کے جو ثبات و استقامت سے کام لیتی ہے اور اس انداز سے محنت کرتی ہے کہ اس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں، ان کے لیے حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. اب آئی وہ داستان وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب دیکھیے گا تاریکیاں کیا ہوتی ہیں اور روشنی کیا ہوتی ہے. کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بعد میں یہ واقعات پہلے گزر چکے تھے اور بعد میں وادی سینا میں پہنچ کے جو دوسری منزل ان کی شروع ہوئی ہے وہاں کی بات قرآن شروع کرتا ہے کہ یہ واقعات پہلے ہو چکے تھے. ان سے کہا کہ تم یاد کرو اپنی اس زندگی کو جب تم فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. انجاکم، وہاں سے تمہیں نجات دی خدا نے. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. یہ یسومونکم عجیب لفظ ہے. یہ اس کے معنی ہوتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ اس قسم کی سزائیں تجویز کا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تباہیاں لانا، تلاش کر کے ایک ایک چیز جو ہے اس کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے لانا. کیا تھا یہ عذاب؟ یہ سب سے بڑا عذاب تو تمہیں پتہ ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اب یہاں سے سیاست ملوکیت شروع ہوئی کہ یہ ملوکیت، یہ ڈکٹیٹرشپ، انسانوں کا انسانوں سے حاکم ہونا، وہ غالب انسان صاحب اقتدار جماعت وہ کرتی کیا ہے کہ یہ جو قوم معصوم ہوتی ہے اس میں جن انسانوں میں وہ دیکھتی ہے کہ ذرا سرفرازی کی علامت ہے، جوہر مردانگی پائے جاتے ہیں، خودداری ہے، حمیت ہے، غیرت ہے، احساس ہے اس چیز کا، انسانیت کا، تو وہ اس کے لیے باعث خطرہ نظر آتے ہیں. تو ایسے افراد کو وہ کچل کر رکھ دیتا ہے. یہ کئی دفعہ یہ واقعہ چونکہ آ چکا ہے، ہر بار تفصیل کی ضرورت نہیں کہ وہ جو مشہور ہے نا کہ فرعون پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. بات یہ نہیں ہے، وہ تورات کے افسانے ہیں. ابنائے قوم کا ہے قرآن قوم. آج بھی ہم ابنائے قوم بولتے ہیں، قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو وہ اس قوم میں جو لوگ ایسے نظر آتے تھے کہ جن میں وہ دیکھتا کہ کچھ انسانیت کے مضمر جوہر ہیں اور ان میں کچھ خودداری کی نمود ہے، تو وہ فوراً ان کو کچل کے رکھ دیتا. جو ذبح ہونا کے معنی سچ مچ ذبح کر دینا نہیں ہے. قتل اور ذبح کے معنی کسی کو غیر مؤثر بنا دینا، یہ سب سے پہلا معنی ہوتا ہے اس میں. ان افیکٹو کر دینا، اس کو ذلیل و خوار کر دینے کے معنی میں آتا ہے. تعلیم و تربیت سے محروم کر دینے کے معنی میں آتا ہے. تو وہ کرتا یہ تھا کہ جہاں جہاں کسی نے دیکھا کہ کچھ جوہر مردانگی پائے جاتے ہیں اور مستقبل کے لیے یہ خطرے کا موجب ہو سکتا ہے، وہیں اس کو کچل دیتا تھا. ذلیل و خوار کر دینا، جیسا میں نے یہ کہا ہے، آگے بڑھنے کے مواقع کو روک دینا. ہزار تدبیریں ہوتی ہیں، تفصیل میں قرآن نہیں جاتا. ایک لفظ کہہ دیتا ہے وہ کہ وہ ان کے ابناء کو غیر مؤثر بنا دیتا تھا، ذلیل و خوار کر دیتا تھا، ابھرنے کے مواقع ان کو نہیں دیتا تھا. اور جن لوگوں میں اس معصوم قوم کے جو افراد ان خصوصیات مردانگی اور حمیت سے عاری ہوتے تھے انہیں وہ آگے بڑھایا کرتا تھا. بات ہو رہی ہے آج سے شاید 4000 سال پہلے کی. داستان آج کی معلوم ہوتی ہے. جیسا میں نے کہا ہے، نہ یہ حقائق جو خداوندی ہیں وہ کوئی نئے نرالے یا بدلنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی ابدی حقیقتیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باطل آتا ہے وہ بھی ایک ابدی حقیقت بن جاتا ہے. بھیس بدل کے آتا ہے، نام بدلتے ہیں، اصطلاحیں بدلتی ہیں، طریقے بدلتے ہیں، تکنیک بدلتی ہے، مقاصد وہی رہتے ہیں. مستبد قوم ہو یا حاکم ہو، صاحب اقتدار ہوں، ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں ان میں ایسے افراد ابھرنے نہ پائیں جو ان کے لیے موجب خطرہ بن گئے. ساری تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے.
یہی چیز ہے ابنا کا ذبح کرنا اور نساء کا ان کا زندہ رکھنا، یہ چیز وہ کرتا تھا۔ پھر سورہ قصص میں ہے کہ وہ کرتا یہ تھا کہ اس قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور پارٹیوں کو کبھی ایک کو اوپر چڑھاتا تھا، کبھی دوسری کو نیچے اتارتا تھا، پھر اسے اوپر لے آتا تھا۔ اس طرح سے ان میں ایک دوسرے سے لڑاتا رہتا تھا، اور یوں بھی ان کے ہاں سے جو اس قسم کے جوہر قابل ہوتے تھے ان کو باہمی ٹکراؤ سے ہی پاس کر دیتا تھا۔ آپ دیکھیے گا کہ تاریخیاں کیا ہیں، دیکھ رہے ہیں کیسے تفصیل دیا جا رہا ہے قرآن تاریخیوں کی، اس انداز خدا نے تمہیں اس سے نجات دی۔ تو گویا یہ وہ تاریخی کی سب سے پہلے جہاں سے نکال کے وہ روشنی میں لے آیا، اور آگے جا کے وہ بتائے گا کہ جب پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ صحرائے سینا میں آئے ہیں تو پھر ان کی مناسب تعلیم و تربیت سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی، وہ تو آگے بات آئے گی۔ یہاں تو پہلا قصہ جو ہے تاریخی سے نکالنے کی بات یہاں سے وہ شروع کرتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ لفظ بلا آیا ہے، اور یہ ہے کہ تم اس میں تم ایک بہت بڑی بلا میں گرفتار تھے۔ میں نے لفظ بھی وہی استعمال کیا ہے، لیکن یہاں تو میرے ربکم عظیم آیا ہے، تو بلا کے معنی اگر یہی لیے جائیں جس کو ہم مصیبت کہا کرتے ہیں، تو خدا کی طرف سے خدائے عظیم جہاں صفت بھی اس کی عظیم آئی ہے، تو خدائے عظیم یہ کیا کرتا ہے، بلائیں بھیجا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک لفظ جو ہے اس کا غلط مفہوم، غلط ترجمہ، غلط استعمال پھر کہاں سے کہاں بات لے جاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ انہی معنوں میں نہیں آتا، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، بنیادی معنی پہلو بدلنا، گردش دینا۔ قرآن کریم میں بلائے سید بھی آیا ہے، بلائے حسنہ بھی آیا ہے۔ کسی قوم کا پہلو بدلنا، اسے گردش دینا، گردشوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوموں کو عروج بھی ملتا ہے، دوسری طرح کی گردش آتی ہے تو پھر ان کو زوال ملتا ہے۔ یہ زوال بھی ایک بلا ہوا، ایک پہلو ہوا اس قوم کا، اور اس پہلو کو بدلا ہے تو اگر وہ خوشگواریوں میں آ گئی ہے تو یہ بھی بلا کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کی جو بلائی ہوتی ہے نا، بلا ہمارے ہاں لفظ بولا ہی جاتا ہے بلا کے لیے، تو بلا تو آپ جانتے ہیں مصیبت سے بھی بہت آگے ہوتی ہے، وہ تو بھوت کی رہی جیسی کچھ ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر آگے لفظ آیا ابتلا، ابتلا کا ترجمہ ہوا آزمائش۔ پھر آگے بات چلی کہ خدا آزماتا رہتا ہے بندے۔ اندازہ لگائیے، میں نے بنیادی چیز عرض کی تھی عزیزان من کہ قرآن نے کیا یہ ہے کہ ایک تو خدا کا صحیح تصور دیا ہے آپ کو، بنیادی تعلیم قرآن کی جس میں یہ ممتاز نظر آتا ہے ہمیں دیگر مذاہب سے جو ان کی طرف منتقادوں سے، کہ یہ خدا کا صحیح تصور دیتا ہے۔ اور اگر خدا کا صحیح قرآنی تصور ذہن میں آ جائے تو سمجھ لیجیے پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ انسان کا مقام متعین کرتا ہے، اس کو روشناس کراتا ہے اس کے صحیح مقام سے کہ مقام انسانیت کیا ہے۔ اور یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے۔ خدا کے صحیح کانسیپٹ سے خدا کے متعلق صحیح تصور آتا ہے، اور مقام انسانیت جو قرآن نے دیا ہے وہ سامنے آ جائے تو خود شناسی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی کو اقبال کی اصطلاح میں خود ہی کہتے ہیں، سیلف کانشیسنیس اس کو کہتے ہیں۔ میں یہ دو باتیں ہیں محور جو قرآن کی ساری تعلیم کا، تو ابتلا جسے ہم کہتے ہیں اس میں معنی لیے جاتے ہیں خدا آزمائشوں میں ڈالتا ہے، آزماتا رہتا ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے کرتے آپ دیکھتے ہیں کیا تصور اس سے کام ہوتا ہے۔ آزماتا تو وہ ہے جسے دوسرے کے متعلق پتہ نہ ہو یقینی طور پہ کہ یہ کیا کرے گا۔ دوستی کو آزمایا جاتا ہے نا وقت پڑھنے سے کہ ہاں صاحب دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن آزمایا ان کو اسی وقت جاتا ہے جب کوئی مصیبت آ کے پڑتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی دوست تھا یا نہیں۔ ویسے نہیں پتہ چلتا تو اللہ میاں بھی ان کے اس تصور کی روح سے آزماتا رہتا ہے کہ دیکھیں کیسا نکلتا ہے۔ خدائے علیم و خبیر و بصیر و سمیع وہ یوں کرتا رہتا ہے۔
اور پھر آگے چلیے صاحب، یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں کسی کے اوپر صاحب، خدا اپنے بندوں کو خاص طور پہ آزماتا رہتا ہے. اور جتنے آپ گنتے ہیں نا ان کے اوپر، حضرت صاحب کے اوپر یہ مصیبت آئی، فولاد ابھی تھے، تو جتنے ہی اللہ والے گناتے ہیں نا ان کو گناتے اس طرح سے ہیں صاحب کی عمر، کوئی ساری عمر بیماری میں مبتلا رہتا ہے، بھوکا بھوک میں مبتلا رہتا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں ہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ تو آپ کہتے ہیں حضرت صاحب مقرب بارے گاہ خداوندی ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ اپنے مقرب بندوں کو آزماتا رہتا ہے صاحب. اور یہاں سے جو چلے ہیں مقرب بندے، عزت طلع ابراہیم رب، وہاں چل گیا قرآن کی آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا. یہ بات نہیں ہے جیسا میں نے عرض کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کے معنی ہوتا ہے پہلو بدلنا، مختلف مواقع سامنے لانا. اطلاع کے معنی ہوتا ہے ایسے مواقع پیش کرنا جس سے انسان کی ذات کی نمود ہو جائے. اور یہ مواقع ہی تو ہیں زندگی کے اندر. یہ خدا نہیں انسان کو آزماتا، انسان اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں کس حد تک اس قابل ہو گیا ہوں کہ ان مواقعات کے ٹکراؤ میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جسے آپ خدا کی طرف سے اطلاع کہتے ہیں، وہ حقیقت میں یہ زندگی کے مواقع آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا چلا جا. یوں ہی ہم اپنے آپ کو فریب نفس میں مبتلا رکھیں کہ نہیں صاحب ہمارے اندر اب یہ چیز پیدا ہو گئی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ہمت ہو گئی ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی موقع آنا چاہیے نا اس بات کے دیکھنے کا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت ہو گئی. اگر یہ ٹیسٹ نہ کیا جائے اپنے آپ کا تو وہ تو ساری عمر آدمی فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے، سیلف ڈسپشن میں رہتا ہے. نہایت ضروری ہے اس چیز کے لیے، وہی کہ میں نے مقام خیش کہا تھا، مقام خیش سے صحیح معنی میں روح شناس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف مواقع آئیں، مختلف پہلو بدلے زندگی اور مختلف قسم کے مواقع سامنے آتے رہے اور انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا رہے کہ اب میں جس مقام پہ پہنچا ہوں. زندگی میں مختلف قسم کے پہلو بدل کے زندگی کے مواقع آتے رہیں اور انسان اپنے آپ کو پھر آزماتا چلا جائے، ٹیسٹ فیس کرتا چلا جائے کہ کتنے پانی میں نہ ہوں، کتنی چیز ہے. یہ ہے وہ چیز جیلانے مان. ابراہیم کے سامنے مختلف مواقع آئے اس قسم کے جس میں اس نے اپنی ذات کا ٹیسٹ کیا اور پھر خدا نے کہا ہے کہ وہ ہر مقام پہ اس ٹیسٹ کے اندر پورا اترا اور ہم نے پھر کہا کہ جلنا کا امام الناس. ہاں ابراہیم تم اس قابل ہے کہ نو انسانی کی لیڈرشپ تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں آ جائے. یوں آتی ہے لیڈرشپ، امامت نہ ہو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جسے بلا یا ابتلا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ مان لفظ پہلے اس کا مفہوم بگڑا، پھر ہمارے ہاں اس کے لفظ کے معنی بگڑے، پھر ان کا استعمال بگڑا. اب بلا بلائی ہوتی ہے تو ابتلا آزمائش ہو گیا، اور مبتلا کے معنی تو ہوتا ہی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جانا چاہتا. تو یہ جو ہے نا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو بلا کے معنی مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ جو پہلو بدلا ہے. اب دیکھیے ربکم عظیم کے معنی کس طرح ابھر کر سامنے آ گئے صاحب کہ یہ جو تمہاری زندگی کا پہلو بدلا گیا کہ وہ وہاں تم اس کی غلامی میں تھے جو اس قسم کے عذاب مبتلا رکھتا تھا، اور وہاں سے نکال کے تمہیں آزادی میں لے آیا. تمہاری زندگی کا یہ جو پہلو بدلا ہے خدا عظیم کی طرف سے بہت بڑی محنت تھی تمہاری. اب ربکم عظیم کی صفت سامنے آئی، ورنہ یہ ہوتا مصیبت میں مبتلا کرنا کہ رب عظیم کی یہ صفت کی مصیبتوں میں مبتلا. انجات کن کے معنی ہیں، فی ذالکم کے معنی انجات کن ہے کہ یہ جو تمہیں نجات دی ہے وہاں سے خدا نے اتنے بڑے مستبد حاکم کے اس قسم کی ذلت آمیز سلوک سے، اور پھر تمہیں آزادی کی فضاؤں میں لے آیا ہے. دیکھا تمہاری زندگی نے کیسا پہلو بدلنا. یہ زندگی کا پہلو بدلنا اس قسم کا جو تھا یہ خدا عظیم کی طرف سے بہت بڑی محنت تھی تمہارے لیے. تاریکی سے روشنی میں آ گئی کام. دیکھا یہ تاریکی کیا تھی. اب بات سمجھ میں آ گئی نا نکل کے، ضرورت نہیں رہی اس کو کہ الفاظ میں سمجھائے. ایک قوم کی داستان کو سامنے دے آیا، مزہ پتہ چل گیا کہ تاریکی کسے کہتے ہیں.
اور روشنی کیا ہوتی ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے عزیزان من، کسی قوم کا، کسی انسان کا، کسی انسان کی معصومی اور غلامی میں آ جانا انتہائی تاریکی ہے۔ آدمی کا آدمی پہ حاکم ہو جانا، کسی دوسرے انسان کا خدا بن جانا، انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ تھا نا اس کا۔ اس قسم کے مستبد جکڑی شکنجوں میں سے کسی قوم کا نکل جانا، ان کے اندر جکڑے جانا، یہ انتہائی تاریکی ہے۔ اس سے نکل جانا جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ قرآن سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دنیا میں وہ کسی انسان کی حاکمیت کو باقی نہیں رہنے دیتا، کسی فرعون کو یہ چھوڑتا نہیں ہے، کسی کا استبداد باقی نہیں رہتا۔ الناس کہا ہے اس نے، پوری نو انسانی کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ دور قرآن پیدا کر سکتا ہے کہ جس میں کہیں کسی مقام کے اوپر بھی کوئی انسان کسی انسان کی معصومیت کے اندر نہ رہے۔ والامر یومئذ باللہ، وہ دوسرے مقام پہ جو اس نے کہا لا یملک نفس عن نفس شیئا، والامر یومئذ باللہ، کوئی شخص کسی دوسرے پہ کسی قسم کا اقتدار نہیں رکھے گا، اور حکومت صرف اس دور کے اندر صرف خدا کی حکومت ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یوں یہ قرۂ ارض تو رب کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ دیکھا نور کے معنی کیا ہے؟ دیکھا تاریکی کسے کہتے ہیں؟ قرآن یہ کرتا ہے، الناس کو تاریکی سے نور میں لے آتا ہے۔ روشنی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کی زندگی کے لیے، طبی زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لیکن تو آیت میں دیکھیے گا کہ خود انسانیت کی زندگی کے لیے بھی قرآن کی روشنی کی کتنی ضرورت ہے، کیسے یہ لازم تک موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، ہر نوع غلامی، میں نے کہا تھا ظلمات قرآن میں جہاں بھی آیا ہے جمع کے سیرے میں آیا ہے، نور واحد کے سیرے میں آیا ہے۔ تاریکیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کیا حسین پہلو بدلا، یوں اس کا مفہوم ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی میں اس قسم کے مستبد حاکم کی غلامی کی زنجیروں سے نکل کے آزادی کی فضائے بسیط میں اذن بال کشائی ملا، کتنی بڑی نعمت عظمی تھی تمہارے رب علیم کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں عظیم کی صفت کہاں آئی ہے، دیکھتے ہیں رب کی کہاں صفت آئی ہے، جہاں رب نشو و نما دینے والا، نشو و نما انسانیت تو مل ہی سکتی ہے آزادی کی فضائے عظیم میں۔ عزیزان من وہ کرتا ہے کہ یب ہی نہ اپنا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ربوبیت آ رہی ہے۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ربکم اعلی ہے، یہ رب عظیم ہے، جس کی طرف سے اس قسم کی پہلو بدلا گیا تمہاری زندگی کا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ۔ پہلی بات تو یہ نفی کی آ گئی، غلامی سے آزادی کی فضا میں لیا، یہ وہی چیز تھی عزیزان من، پھر آ گیا محبوبی جس سے سینہ تمام داغ داغ۔ یہ وہ نجات ربکم عظیم کی نعمت تھی جو سن 47 میں غزہ کی سرحد پہ ہمیں نصیب ہوئی۔ وہ لٹا پٹا ہوا بھوڑا جس کے بال بچوں تک سب وہاں ختم ہو گئے تھے، وہ لوٹتا ہوا رینگتا ہوا کسی طرح سے واضح کی سرحد کے پار جب پہنچا ہے، اس نے اسی وقت زمین کو سجدہ کیا، کہا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، اور اس نے جان دے دی۔ لیکن کہا کہ یہ تو صرف ایک پورا عرض ملا ہے تمہیں۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کی داستان بڑی مماثل ہے ہماری اس جانگ باز داستان سے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ بہت بڑی نجات تھی جو ہمیں ملی تھی، وہاں سے بہت بڑی تاریکی تھی جس سے ہم روشنی میں آئے ہیں۔ وہی صحرائے سینا میں وہ آگے قوم آگے آگے آئے گی، پھر اس نے کیا کیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ اب تو ان کے متعلق کچھ سمجھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا،
جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھتے جائیے اور ایک ایک لفظ قرآن کریم کا بنی اسرائیل کے متعلق پڑھتے چلے جائیے، یوں چشمہ ہوتا چلا جائے گا آپ کے ساتھ۔ یہ نجات سراسی میں وہاں آنے کے بعد فوراً ہم اس تعزمہ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا پروکلیمیشن ہم نے وہاں آگے دے دیا۔ آزادی کا پہلا کیا لفظ آیا ہے صاحب تعزم، جہاں آزاد قوم پہلے ایک پروکلیمیشن کرتی ہے، اپنا منشور ظاہر کرتی ہے، اپنا اعلان کرتی ہے، کہا کہ ہم نے وہاں پھر یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو یہ آزادی تو تمہیں اس طرح سے مل گئی ہے، لیکن یہاں اب صورت یہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اس میں اب مزید نعمتوں کی ضرورت پڑے گی تمہیں، صرف ایک قطع عرضی نہیں جو ضرورت تھی، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ملے گا، بشرطے کہ تم ان چیزوں کو وہاں صرف کرو جہاں صرف کرنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے۔ شکر کے یہ معنی ہوتے ہیں، بلا نظم معاوضہ ملی ہیں تم لوگوں کو۔ اب جہاں ہوگا تمہارا وہ جسے میں نے کہا تھا ٹیسٹ، خدا کی طرف سے آزمائش نہیں، تمہاری آزمائش اب ہوگی۔ مفت ملے ہوئے سے حساب کیا کرتے ہو تم؟ واقعی بہت بڑی آزمائش خویش ہے کسی قوم کے لیے۔ ان شکرتم لازیدنکم، ان کو اس طرح استعمال کرو گے تو یہ بڑھتی چلی جائیں گی، اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفرا کے معنی جیسے میں نے آپ سے کہا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا کے رکھنا، اور اگر ایک ایک نے لوٹ مار کا مال لیا، اور لوٹ کا ہی مال سب سے پہلے چھپایا جاتا ہے۔ یہ جو وائٹ منی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، وہ تو چھپایا ہی نہیں جاتا، چھپایا تو جاتا ہے بلیک منی جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ لوٹ کا ہو، وہ اسمگلنگ کا ہو، وہ بلیک مارکیٹنگ کا ہو، وہ رشوت کا ہو، ہار ناجائز کمائی کا ہو، ممکن کوشش تو ہوتی ہے کہ چھپایا جائے۔ کیا عجیب لفظ ہے قرآن کا کفر جو ہے عزیزان مان، کفر کے معنی ہی ہے کہ جس چیز کو نمایاں کرنا ہو اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ اور یہاں کہا ہے ان نعمتوں کو جو اس طرح سے تمہیں ملی ہیں ان کے متعلق کہا۔ پھر آپ کہیں گے شکر کے مقابلے میں یہ لفظ جو آیا ہے یہ کیا آیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ شکر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو چھپانا ہوتا ہے نا، نمایاں کرنا۔ کیا بات تھی مردوں کی، میں نے گزارش کیا تھا نا کہ ایک تو ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے قدر اسلام، ان کے معاشرے کی، اور پھر ان کے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے۔ وہ اس بکری کو شکر والی کہتے تھے، مشہور یا شکور، جس کے تھن اتنے بھرے ہوئے ہوں دودھ سے کہ چلے تو خود بخود اس میں سے قطرے دودھ کے ٹپکتے چلے جائیں۔ عزیزان مان، اس سے زیادہ ادھار اور نمود اور کیا ہو سکتی ہے؟ جتنا دودھ اندر چھپا ہوا ہے پہلے تو وہ اپنا اظہار کرے، اپنے ان تھنوں سے بھرے ہوئے نظر آئے، اور یوں ہی اظہار نہ کرے کہ ہو سکتا ہے قرآن میں عربوں کے ہاں فخر کو بھی کہتے تھے اسی قسم کا، وہ حوانہ جن میں کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ بھرا ہوا نظر آئے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے شاید بیماری ہوتی ہے، یا بعض جانوروں میں بھی وہ اس قسم کے ہوتے ہیں تو یوریا بھرنے والے، لیکن بہرحال کہ تھن تو بھرا ہوا نظر آئے، حوانہ بھرا ہوا نظر آئے، لیکن اس میں وہ دودھ نہ کچھ نکلے، اسے تو وہ کہتے تھے فخر۔ اور اگر وہ بھرا ہوا ہو دودھ کا تو وہ بغیر دہنے کے ٹپکنے لگ جائے اس میں سے دودھ، اسے کہتے تھے شکر۔ اور اس کے مقابلے میں ہے کفر، شکرتم کفرتم، اگر تو تم نے یوں رکھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کو نبوت میں سامنے لاؤ، تو ان کا مال ہے قوم کے سامنے رکھو۔ وہ تو عزیزان مان جن کی نگاہ تھی قرآن کے اوپر اور اسلام کی حقیقتوں کے اوپر، ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ جب آئے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا بیت المال کے متعلق، بڑی ہی ایک گہری سی حقیقت ہے، کہا گیا کہ اس کو صحیح معنی میں صرف میں کیوں نہیں لایا جاتا، تو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مال ہے۔ آپ دیکھیے کہ تربیت نبوی میں کیا چیز پیدا کی تھی ان لوگوں کے اندر، بدبوؤں کے اندر۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کہ یہ نہ کہو اللہ کا مال ہے، یہ کہنے کے بعد تم گرفت سے بچنا چاہتے ہو، کہو کہ یہ جماعت مومنین کا مال ہے، پھر مجھے حق حاصل ہے کہ تم سے گرفت کر سکوں۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی! یہ ہے شکرتم اور کفرتم، تو پھر خدا کے ساتھ کرتے چلے جائیے سب، نہ خدا کا کچھ بگڑتا ہے نہ کسی اور کا، یہ قوم کے ساتھ ہے۔
جو کچھ یہ ہے اس کو نمایاں طور پہ ابھار کے رکھو، ہر ایک کو نظر آئے کتنا ہے، اور یوں ابھرا ہوا کہ وہ ٹپکنا شروع ہو جائے ہم تو خود دور۔ اگر یہ کرو گے عزیزاً بڑھتی چلی جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ بھلا ان کا فرق تم، اگر تم نے ان کو چھپا کے رکھا، یاد رکھو، یا ان جگہوں میں صرف کیا جہاں صرف نہیں کرنا چاہیے، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ انا عذابی لشدید، یہ نہ سمجھ لو کہ اس کے فولادی پنجے سے نکل آئے ہو تو اب کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، ہماری گرفت اس سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے، ہزار ہے تیرہ دسنا سخت ہے، فطرت کی تعبیریں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، موسیٰ نے انتقام سے کہا کہ اگر تم نے یہ کیفیت اپنی رکھی جسے کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن نے، عجیب الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہاں واقعی حضرت موسیٰ جیسا کہ ان کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس کو نہایت عمدگی سے ڈپکٹ کیا۔ تکفروا میں بات آ جاتی تھی، خود سیرت یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں انتم ومن فی الارض جمیعا، تم ہی نہیں، تم اور ساری روئے زمین کے انسان جتنے بھی ہیں اگر یہ کفر برتنا شروع کر دو تو یہ مت سمجھو کہ کچھ خدا کا بگاڑ رہے ہو، فإن اللہ لغنی حمید، وہ تمہارا محتاج بیٹھا ہوا ہے، سب بگاڑو گے اپنے آپ کا تم۔ اب یہاں بڑی چیز آ گئی، فرعون جو اس قسم کے تمہیں عذاب دیتا تھا، گرفت کرتا تھا، یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کو اس کا ڈر تھا کہ اگر تم نے طاقت پکڑ لی تو وہ اس کا سنگھاسن ڈول جائے گا، اس کی خدائی برقرار نہیں رہے گی، اس کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ وہ تمہیں اس لیے عذاب دیتا تھا، وہ تمہیں اس لیے فولادی پنجے میں جکڑ کے رکھتا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر تم نے یہ کیفیت اختیار کر لی تو پھر اس کی خدائی باقی نہیں رہے گی۔ کہا کہ یہاں معاملہ اور ہے، یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے یہ کیفیت اختیار کفر کی کر لی تو فرعون جیسا رد عمل ہوگا، تو خدا بھی اس طرح کہے گا کہ ہاں گئی میری خدائی صاحب اور اس لیے تمہیں پکڑے گا۔ کہا یہ بات یہاں نہیں ہے، تم تمام روئے زمین کے انسان بھی اگر اس کو کفر برتنے لگ گئے تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، تمہارا بگڑے گا۔ اس لیے اس کی گرفت فرعون کی گرفت جیسی نہیں ہوگی۔ خدا کی گرفت اور فرعون کی گرفت میں دیکھا کیسے فرق کر کے بتا دیا۔ مستبد حاکم کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر اتنی قوت صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنے جوہروں سے، اپنے میرٹ سے، اپنے سلوک سے، برتاؤ سے، حسن عمل سے، انصاف سے اپنے آپ کو قائم رکھ سکے۔ وہ ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی سامنے سے کھڑا نہ ہو جائے، اس کی گرفت اس لیے ہوتی ہے۔ تو ذہن میں آتا تھا کہ خدا کے متعلق وہ کہا ہے کہ ہمارا عذاب، ہماری گرفت بڑی شدید ہوگی، تو کیا یہاں بھی وہی بات ہے فرعون والی کہ اگر ہم نے سرکشی اختیار کر دی، کفر اختیار کر دیا تو خدا کو ڈر ہے کہ کہیں میری بادشاہت نہ چھن جائے۔ کہا تم ومن فی الارض جمیعا، پوری نئے انسانی بھی انکار کر دے، فإن اللہ لغنی حمید، وہ اس ڈر کے مارے یہ نہیں کرے گا۔ یہ تو مقاصد عمل کا فطری نتیجہ ہوگا جو تو کہہ رہا ہے، وہ ڈر کے مارے یہ نہیں کرے گا، بلکہ جو کچھ تم کرو گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا۔ وہ تو غنی حمید، کیا عجیب ہے، غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور یہی بات اتنی نہیں ہے کہ محتاج نہیں ہے، حمید ہے وہ تو اس کا سارا کائنات کا سلسلہ اب خود اس کو سزاوار حمد و ستائش بننے کے لیے کافی ہے۔ تم اگر اس کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ گے تو کیا اس کی خدائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہاں سے ایک اور بہت بڑا نقطہ سامنے آتا ہے، بات تو دوسری جگہ جا کے تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں یہ جو نیک کام یا عبادتیں جن کو ہم کہتے ہیں کیوں کی جائے صاحب، خوشنودی باری تعالیٰ کی طرح اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، تو گویا اس بات کا وہ محتاج ہو گیا نا یہ، تو اس کو خوش کر دیا جائے تو پھر وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا صاحب تو پھر تو تمہارا فطور میں کاٹ دے گا صاحب، جو کچھ ہو گیا نا۔ تو گویا خدا کا جب رد عمل جو ہوا، حمید جہاں کہا گیا عزیز عالمان، ہم سے کہتے ہیں نا، اس کی ستائش کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس کی حمد کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔
اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھا وہی ملوکیت کے خصائص ہم خدا کی طرف منسوخ کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں انسانوں کے متعلق یہی صورت ہے کہ ارباب اقتدار جس کے ہاتھ میں کوئی چیز تمہاری ہو اس کو خوش رکھو تم، اور وہ ناراض ہو جائے گا تو تمہاری ہڈیاں پیس کے رکھ دے گا۔ یہاں کیا ہی اس لیے جاتا ہے کچھ، یہ نہیں کہ یہ اچھا کام ہے مجھے اس لیے کرنا چاہیے کہ فی ذات ہی یہ اچھا ہے، مستند رہنا چاہیے کہ نہیں یہ برا ہے اس کے نتائج میرے لیے برے ہوں گے، نہیں، اس لیے کہ مقصد اسے خوش کرنا ہے یا نہ ہے کا کیا سوال ہے۔ یہ ہے ملوکیت کا راز ہے ایمان من، انہیں اسے خوش رکھیے سب ٹھیک ہے، ناراض ہو گیا تو پوچھو۔ بات یہ نہیں ہوتی، سائیکولوجیکل چیز یہ ہوتی ہے کہ تمہارا مقصد اسے خوش رکھنا ہے، بات ختم ہے۔ یہاں یہ کہا کہ گرفت اس کی بڑی سخت ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ فرعون جیسی گرفت ہوگی۔ ان اللہ لغنی حمید، اور حمید سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری حمد و ثنا ہے کہ جن کا ذکر خدا نے خدا نے کر دیا یا تمہاری کتابوں میں آ گیا۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جن کا اب ذکر تک بھی کہیں نہیں آتا، تاریخ نے ان کے احوال تک بھی محفوظ نہیں رکھے ہوئے۔ واقعی اس 6000 کی تاریخ میں انسانیت کے چند بڑی بڑی قومیں ہیں جن کے حوال و قواعد محفوظ ہیں، پتہ نہیں کتنی اور چھوٹی چھوٹی قومیں قبیلے آئیں مٹ گئی، ختم ہو گیا قصہ، لا یعلمہم الا اللہ۔ لیکن کوئی بھی قوم تھی جاءتہم رسلہم بالبینات، کہا طریق یہی رہا ان قوموں کا کہ جو اپنی غلط روش سے کوئی اقتدار کی کرسیوں پہ جا براجمان ہو چکا تھا، کوئی رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا، مذہبی پیشوائیت عقیدت کی بنا پہ خدا بن بیٹھی تھی، کہا جو بھی رسول آیا اس نے ان کے خلاف انقلاب کی آواز بلند کی بالبینات، کوئی گپت ودیا نہیں لے کے آیا، واضح دلائل کھلے ہوئے آرگومنٹ وہ لے کے آیا ہر رسول۔ اب دیکھیے رد عمل، ہر قوم کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کوشش کی، ہر ایک قوم نے پہلی کوشش کی کہ اس کا کسی طرح سے منہ بند کر دیا جائے۔ مسجد درجمہ ہے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، سب کچھ اس میں آ گیا کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے کہ ان کی بات نہ آگے پہنچنے کا۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ عرض کروں گا عزیزان من، میں تو ان کا خاص قابل نہیں ہوں، لیکن بات یہی ہے جہاں کہیں بھی خدا کی بات کہنے والا کوئی آئے گا، پہلا رد عمل ان تمام قوتوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، بات باہر نہ نکلنے کا۔ پرویز صاحب کے درس میں بالکل نہ جانا صاحب، یہ کیا چیز ہے صاحب، ایک دفعہ بھی جو جاتا ہے تو جادوگر ہے ڈاکٹر صاحب، ایمان خراب کر دیتا، جانا ہی نہیں، سننا ہی نہیں۔ آواز اس کی ایک متحدہ کوشش یہاں یہ جاری ہے، میری آواز عزیزان من، میری آواز کیا، میری حیثیت کیا، میری شخصیت کیا، اتنا ہی ہے نا کہ قرآن کی آواز ہے جو قرآن پیش کرتا ہوں صاحب۔ یہ آپس میں ان کے کتنے اختلاف اور اشتراک کیوں نہ ہو، دوتم تضاد ہوتے ہوں ان کے ہاں صاحب، سر پھٹول ان کے ہاں ہوتی ہو، روز مناظرے آپس میں ہوتے ہیں، کفر کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگتے ہوں، متحد ہیں اس بات میں کہ قرآن کی آواز باہر نہ جانے پائے، تمام فرقے متحد ہیں اس کے اوپر۔ عزیزان من، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، نزول قرآن کے متعلق، قرآن کی عظمت کے متعلق کچھ 10 سطریں میں لکھ کے بھیجتا ہوں، ایک ایک اخبار کے اندر جا جا کے ان چیزوں کو دیتے ہیں، سارے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نا بابا یہ بھیڑوں کا چھتا چھوڑ جائے گا، ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، ہم نے کیا لینا ایسا، کوئی نہیں صاحب ضرورت کرتا۔ کیفیت یہ ہے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کیفیت کہ ان کے ہاں اشتہارات چھپتے ہیں کمرشل بیسس کے اوپر، اس کی اجرت لیتے ہیں وہ، سنیما کی ننگی تصویریں تو ان کے ہاں چھپیں گی عزیزان من۔ قرآن کریم کے جلسے کا اشتہار جس کی ہم معاوضہ دیتے ہیں ان کو، وہ چھپنے سے انکار کر دیتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بدل کے دیش زمانے میں پھر سے آتے ہیں، ہر زمانے میں یہ حقیقت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیے ابتدائی دور جو تھا، ساری کوشش یہ تھی کہ اس کی آواز باہر نہ آنے پائے۔ یہ قرآن نے یہ کہا ہے انہوں نے کہ جب یہ کہیں قرآن کی آواز اٹھے تو اس کے لیے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اس کی آواز نہ کہیں باہر،
کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے عزیزان ایمان کہ قرآن میں خالص کی آواز اگر باہر کہیں کسی کے کان میں پڑ جائے تو پھر وہ باطل کا شکار نہیں رہ سکتا. انہیں معلوم ہے علاج اس کا یہ ہے کہ یہ آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے چاہیے. آپ دیکھیے گا اس کے اندر کیا پڑھتے تھے تمہارے ہاتھ میں یہ کیا تھا؟ یہ طلوع اسلام نالائق نہیں کرتا. کافر بے ایمان ہو گئے، مجھے دلدیک کی آوازیں پڑھتے ہیں. خبردار اگر مکتب کے اندر دوبارہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے یہ دیکھ لیا. ان مکتبوں کے طالب علم عزیزان ایمان رات کی تنہائیوں میں بیچارے تاریخیوں میں جا جا کے طلوع اسلام کا کوئی غرض پڑتا کیا کہتا ہے طلوع اسلام قرآن خالص کی آواز. میں نے عرض کیا کہ میں تو بلا تشبیہ و تمثیل کہہ رہا ہوں، میری نسبت کیا ہے ان سے. لیکن بات وہی ہے حقیقت میں کہ جہاں خدا کی خالص آواز کوئی دینے کے لیے آئے وہ ان عظیم مقامات پہ ہو جہاں انبیاء اور رسل ہیں. وہ اس طرح کا خاص نشین ہو جو آپ کے سامنے ہے. لیکن جو بھی خدا کی آواز لے کے آئے گا پہلا رد عمل کی طرف سے یہ ہوگا کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم. جواب یہ ہے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. پہلا رد عمل یہ نہیں کہ سبھی بات کیا کرتے ہو سن لیں، ذرا اس پہ غور و فکر کر لیں، پھر اس کو پرکھ کے دیکھ لیں گے تم بات کیا کہتے ہو. بالکل نہیں. پہلا رد عمل کہ بالکل ہم ماننے کے نہیں ہیں صاحب، بغیر جو سوچے سمجھے سنے تو نہیں صاحب ماننے کے نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سننا ہی نہیں اس کی بات، پڑھنا ہی نہیں اس کی ہوتا ہے. ہر محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے ساتھ کہ یہ شخص آج یہ کہہ رہا ہے کہ 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے اور یہ بھی تو خدا سے بھی انکار، نبوت کا دعویٰ، سب ان میں سے اتنی ذمہ داری سے مسجد میں کھڑے ہو کے باوجود خدا کے سامنے اعلان ہو رہا ہے 20 برس کو. کسی سے پوچھنے کے ساتھ اس کے لیے کہیں کوئی سند اس نے کوئی لکھا ہو صاحب تو کیسے یاد جاتے ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے صاحب یہ دنیا سے کیا ناراض کافی مسجد والے ان تم دماغ سے ہم نہیں ماننے کے ساتھ جو کچھ تم کہتے ہو انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. نہیں ہمیں جو بھی تم کہتے ہو اس کے اندر ہمیں بڑا شک ہے. شک کا مریض جو لفظ قرآن لے آیا ہے سب کہتا اصل میں تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک عجیب اضطراب پیدا ہو گیا ہوتا ہے. ریب اضطراب کو کہتے ہیں، دھڑکن لگ جاتی ہے اس کے کہ آئی ایک میں کہتے اس سے یہ ہے کہ نہیں صاحب ہمیں شک ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک اضطراب ہوتا ہے نہیں ہوتی. حالت رسلہم فی اللہ شک. واہ واہ کیا جواب. کہا میرے متعلق تو کوئی شک کی بات نہیں، میں نے کہا یہ ہے کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے تو کیا خدا کے متعلق بھی تمہیں شک ہے؟ میں اپنی بات تو نہیں یہ کہتا. یعنی وہ کوئی آ کے باہر سے پیغام در کسی کا پیغام آپ تک پہنچائے اور آپ یہ کہیں کہ جھوٹ ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی صاحب آپ مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں جس کی میں بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. میں تو صرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں. کیا بات تو میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہا. میرے متعلق تم شک میں ہو، اضطراب میں ہو، مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے خدا نے یہ بات تمہیں کہی ہے تو میری تکلیف تم جو کر رہے ہو در حقیقت خدا کے متعلق کہہ رہے ہو کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اور کون سا خدا؟ فاطر السماوات والارض، جس کی کیفیت یہ ہے. یہ دلیل 1400 سال پہلے کی بھی دلیل ہے، آج کی دلیل ہے. آج کا بھی ہر سائنٹسٹ اپنی تحقیق کے آخری نقطے تک پہنچتا ہے. اس سے پہلے تو وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیوں میں چلتا جاتا ہے. یہ اس کا کاز تھا، یہ نتیجہ ہوا، یوں کیا تو اس سے یہ چیز پیدا ہو گئی. آکسیجن ہائیڈروجن کے ہم نے 2 قطرے ملائے، پانی پیدا ہو گیا. پانی کو اس درجے پہ لے آئے، برف بن گیا. ہیٹ دی وہ بھاپ بن گیا. چلتا جاتا ہے. اس سے یہ ہوا، اس سے چلیے جائیے سر، پیچھے چلے جائیے سلسلہ ارتقاء میں. اور وہاں پہنچ جاتا ہے کہ شاید یہ کائنات پھر کس طرح وجود میں آ گئی. یہاں اس کا سلسلہ علت و معلوم کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا ختم ہو جاتا ہے. ہر سائنٹسٹ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہم کچھ نہیں بتاتا. یہاں سے جو ہمارے سامنے آئی ہے کائنات، یہاں سے ہم تم بتا سکتے ہیں کہ وہاں سے یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے. یہ وہاں کیسے آ گئی ہم بالکل نہیں بتا سکتے. آئنسٹائن بھی نہیں بتا سکتا تھا، عرب کا گدی بھی نہیں بتا سکتا تھا. کہا کہ اس خدا کے متعلق شک میں درمیان کی کڑیاں وہ لایا ہی نہیں ہے. فاطر السماوات والارض کہا. اور پھر کس بات سے تم روک رہے؟ کیا میرے منہ سے ہاتھ رکھ رہے ہو کہ بات آگے نہ بڑھ پائے؟
کنڈکٹر تمہیں کوئی موت کا پیغام دے رہا ہے، کچھ تباہیوں کا پیغام دے رہا ہے جو ریتوں کو نہ زیادہ منحوس ذات منہ سے نہ نکالے، ملانے دے یادوں کم میں یادگیرہ لگن پورے بابا وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے جرائم سے جو تباہیاں تم پہ آنے والی ہیں ان سے بچ جاؤ، تو وہ تو یہ کہنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تباہیوں سے بچ جاؤ کسی طرح سے، تم کہتے ہو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکالو، بڑی خبر بات ہے تمہارے لیے یہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ جو اکثر تمہیں علاج مسلمان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب بھی کچھ مہلت دے دو تھوڑی سی، میں تو یہ کہنے کے لیے تم سے اعتراضات سن لیجیے، کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا لیکن ہمیں تو کچھ اعتراضات ہیں تم سے جس لیے ہم نہیں مانتے، شک بھی اسی لیے ہے، بھائی کہو کیا اعتراض ہے؟ کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ما فوق الفطرت کچھ ہونا چاہیے تمہیں، دنیا کے ہر مذہب نے اپنے بانی کو ما فوق الفطرت بنا کے دکھا، انسان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ سکتی کہ اتنی اونچی بات کہنے والا آدمی اس کے بعد ایک ہی سر ہو اس کا ایک سر سے ایسی مختلف باتیں کیسے لکھی ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہوا کہ اس کے 10 سال ہوا کرتے تھے، یہ بات کہ کالی ماتا جو ہے وہ اس کو بھی ہڑپ کر جاتی ہے اس کو بھی کھا جاتی ہے، ان کے ساتھ 2 ہاتھوں سے ہو کر سب کا کالی ماتا کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، انسان کی توہم پرستی میں اس کے محدود ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی، اس نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ تم تو ہمارے جیسے بالکل ہمارے جیسے انسان ہو، دوسری جگہ ہے تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسا رسول ہے یہ بازاروں میں جا کے سودا سر خرید کر دیتا ہے، اعتراض ملاحظہ فرماؤ، وہ کہتا ہے کہ اگر سینکڑیاں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، وہ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، ہم نے کل دیکھا تم وہاں دکان میں جا کے مولیاں خرید رہے تھے بشر مسلم والی بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھا، پہلا اعتراض اب تک یاد ہے، کبھی کبھی دوسری اپنی باتیں آ جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر کا بھی شائع ہوئی سامنے 21 کی بات ہے، سارے ہندوستان میں اس قدر ان کے علم و فضل کا وہ تھا، واقعی عالم آدمی تھا، اس کی پہلی تفسیر مرتب شکل کے اندر سامنے دنیا کے آئی، اور پھر جانتے ہو وہ تو ابوالکلام ہے، الفاظ کا بادشاہ ہے صاحب، اس کے خلاف سارے ہندوستان میں کسی نے کچھ نہ کہا، اس کی تفسیر کے خلاف جو تنقید شائع ہوئی میری طرف سے شائع ایک اس نے الٹا کے رکھ دیا تھا، یہ تو بات اور آگے چل کے آئے گی، لیکن بہرحال وہ شائع ہوئی صاحب، میں وہاں سینٹرل گورنمنٹ میں ملازم ہوتا تھا، وہی جس طرح سے اور بابو صاحب ہوتے ہیں بابو صاحب ایسی کیفیت ہوتی، تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب وہیں کے تھے، بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ تنقید تو اس نے اس زمانے میں پرویز صاحب بھی نہیں ہوتے تھے، یہ کئی سال ہوتے تھے، زمانہ قبل اسلام تھا نا، ابھی چودھری باقی کی بات، اس کے بعد تو رستے میں نثار پرست کرتا ہوں، یہی باتیں تو وہ صاحب ٹھیک بات ہے، تم کہتے ہو وہ بہت اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت بڑی بات ہے، لیکن کہنے کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ یہ پرویز صاحب کتنے پڑھے لکھے ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ اسکالر تو ہو سکتے ہیں عالم نہیں ہو سکتے، لیکن اس لیے کہ یہ بند کو یہ بات مارتی تھی کہ دفتر میں ہمارے جیسا دارو بیٹھا ہوا ابوالکلام آزاد سے ٹکر لے رہا ہے، بشر المسلمہ کیسے ٹکر لے رہا ہے، بشر المسلمہ یہ بات اسٹینڈ کر جائے، یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو جب بھی یہ اس دائرے میں اس لائن میں اس گزرگاہ میں آتے ہیں تو یہ باقیوں سے ہٹ کے کچھ ہونا پڑتا ہے، پھر بھی اگر ذاتی بات نہ مانے تو پھر تنصیب سے سمجھاؤں، مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میرے بڑے پرانے تعلقات تھے، شاید آپ کو یہ علم نہیں کہ پنجاب میں آنے سے پیشتر یہ فرسٹ کلاس ماڈرن ٹائپ کے جنٹل مین تھے، 2 دفعہ شیو کیا کرتے تھے، نہایت عمدہ ان کے وہ جس کو بنگالی بالیوں جیسے بعد اس زمانے میں کہتے تھے، آپ کیا جانے پرانے زمانے کی باتیں، یہ جس کو اب یہ کہتے ہیں نا یہ 2 رکھے ہوئے جن کے ہندوستان، یعنی یہ بھی اس سے پہلے کٹ ہوتا تھا، یہ جو آب ہے اب جو ہے نا سکھوں کے یہاں سے اسمگل ہوتے جو کیس آ رہے ہیں ہمارے یہاں کے، وہ نہیں اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ اس زمانے کے جو بال ہوتے تھے بنگالی بال ہوتے تھے، نہایت عمدہ قسم کے، بڑا عمدہ قسم کا، اس کیفیت سے میرے یہاں سے رخصت ہو کے یہ آ گئے تھے دارالاسلام میں، وہاں پہنچنے کے بعد جرنلسٹ تھے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جب یہ جماعت کی تشکیل کرنی تھی
اور یہ آنا تھا مذہب کے میدان میں ان لوگوں کے سامنے، یعنی مذہبی چیزیں پہلے بھی رسالہ ان کا تھا، اس میں لکھتے تھے، لیکن جب وہ اس حیثیت میں آنا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے 6 مہینے اس کی تیاریاں شروع کی تھی۔ اس وقت انہوں نے داڑھی رکھی تھی، ان بالوں کو پٹوں کے اندر تبدیل کیا تھا، اور یہ حیث جو تھی مولویت کی یہ بتائی تھی، اس لیے کہ یہ اعتراض جو ہے نا ہم تم بشر مثلو نا، یہ نہ رہے، یہی اعتراض بشر مثلو نا، ہمارے جیسا کرنا بات جو کہتا ہے وہ نہیں، ہم سے الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج تک بھی ان کے الگ تھلگ گروہ، خواہ وہ ہندوؤں کا پنڈت ہو، خواہ وہ عیسائیوں کا پادری ہو، خواہ ہمارے ہاں کا مولوی ہو، اور اظہر صاحب تو پھر آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ عام جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے اس میں سے الگ انداز ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے بشر مثلنا سے ہٹنے کی۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ تھا بشر مثلن۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے عزیزہ نے نا لفظاً آج صحیح آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ کو اس قرآن کی آواز کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے، ایک ہی دلیل ہوتی کہ سلف صالحین جس مسلک پہ چلے آ رہے ہیں یہ اس سے تمہیں بہتر ہے نا، یہی ایک دلیل۔ پوچھ کہیے ان سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے پہلے کسی نے کہا ہے؟ ہمارے ہاں کے کسی امام کے قول میں، کسی مفسر کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے؟ جس مسلک پہ ہمارے اسلاف چلے آ رہے ہیں یہ اس سے ہٹی ہوئی بات کہتا ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے نا دلیل۔ پہلی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو اعتراض یہ ہے کہ بشر مثل نہ ہو۔ دوسری یہ ہے تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس مسلک پہ چلے آ رہے تھے تم اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ دلیل یہاں بھی نہیں، دلیل وہی ہے جو پچھلی بھیڑ دیا کرتی۔ ارے کیوں ادھر چلی جا رہی ہے؟ وہ کہتا اگلی بھیڑ پہ چلی جا رہی ہے، سب سے پہلی بھیڑ کھائی میں گرتی ہے، دوسری بھی کھائی میں گرتی۔ دلیل نہیں صاحب، قرآن تو اصل دانش کو اپیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو کہتا ہے ہر بات میری آن میرٹ پر ہو کے کیا میں کہتا کیا ہوں یہ دیکھو نہیں تھا اسلاف کے طریقے سے ہم تم کو بہتانے کی تم تو بابا پڑھ کے دیکھ لیجیے، اگر وہ طریقہ قرآن کے مطابق ہوگا بسم اللہ ہم اس کو اختیار کرنے کے، وہ طریقہ تم نے پھر خود اختیار کیا ہوگا اپنی اصل دانش کی روح سے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہر بات جو چلی آ رہی ہے اس کو انکار کر دیجیے صاحب، اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم کو اس سے ہٹانے کے لیے ہوگا۔ پھر کیا بات ہوگی سر؟ کہتا ہے یہ جو تم بار بار دھمکی دے رہے ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہاری یہ بات جو ہے یہ غالب آ کے رہے گی، فاتنا بسلطان مبین، پھر ٹھیک بات یہی ہے صاحب، وہ غلبہ لا کے بتاؤ، دیکھ لیں گے اس وقت، یعنی اس وقت بھی دلیل کی بنا کے اوپر نہیں ہم بات مانیں گے، پھر جوتے کے زور سے مانیں گے۔ قرآن نے یہ کہا ہے تاون و ترہن، کہ جو طور نہیں مانتا ہمارے ان چیزوں کو بطیب خاطر زمانے کے تقاضے تھپڑ مار مار کے اس کو مروا دیتے، یہ ماننا تو پھر ایمان نہیں۔ فاتو بسلطان مبین، غلبہ لاؤ، قالت لہم رسلہم، جواب سننے ان کا تھا۔ پہلی بات جو ہے یہ کہ ہمارے جیسا انسان تھا، ذرا ان لوگوں سے کہہ کہ دیکھیے کہ وہ حضرت صاحب تو صاحب ہمارے آپ کی طرف سے معاذ اللہ لا حول ولا قوت، میاں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو ان کی شان کے اندر، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے اور ہمارے جیسے اس قسم کے سنتے ہو ان کا جواب، حضرت صاحب نے نبی خدا کا رسول چنا ہوا برگزیدہ انسانوں سے بلند ترین مقام کے اوپر کھڑا ہے، نبی تو کہتے ہی اس کو ہیں جو بلند مقام کے اوپر ہوتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ ان نحن الا بشر مثلکم، بالکل صحیح بات ہے، تمہارے جیسا ایک انسان، یہی ان کا کردار، یہی کیریکٹر ہے عزیزہ نے من، ورنہ کیا مشکل تھا ان سے ذرا بلند ہو کے بات کرنے کی۔ یہ تو اب خود کہنا تو ایک طرف عزیزہ نے من ان کا، یہ تو ایسے مواقع کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کے کیریکٹر اور سیرت کی بلندیاں ہیں نا، ورنہ کیا مشکل تھا عزیزہ نے من کوئی اور بنا ہوا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ابراہیم کا ساتھ ہو گیا ہے تو دن چلا تو سورج کو گہن لگا، عرب جیسا سپرسٹیشس ملک، یہ تو آج 20ویں صدی میں بھی کہیں ایسا ہو جائے تو آپ دیکھیے دنیا گورنمنٹ کی طرح وہاں چلی جائے صاحب، بالکل سچیاں صاحب آپ وہ آگے ہجوم کر کے عزیز کی طرح کہ ہم اسلام لاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں صاحب۔ آپ نے کہا کہ بڑا خوشی کا مقام ہے بھائی، تم کتنی مخالفت چھوڑ کے اور تم آج اسلام لانے کے لیے آ گئے ہو، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں
تو کل شام تک تو تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم میری مخالفت میں ایک چوٹی کا زور لگاتے. آج کیا ہوا کہ تم اس طرح سے اندھے ہو ان کی طرح میرے ساتھ میرے طرف آ گئے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں؟ کیا بات ہی کہنے لگا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ کی صداقت کی شہادت اور کیا ہوگی کہ آپ کا بچہ ساتھ ہوا ہے اور آپ کے غم میں اجران سلکی نے بھی سیاہ لباس پہن لی. آپ نے دیکھا وہ خود انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کے اندر ایک بات ہوئی ہے اور وہ یوں آ گئے ہیں. عزیزان من، کوئی بھی اور ذرا فلسفہ کا انسان ہوتا نہ ہی دانستہ فریب دیتا، کم از کم اپنے آپ کو یہ فریب دے دیتا کہ میں نے تو نہیں نا ان کو دھوکہ دیا. یہ آ رہے ہیں آج خود، اور اگلا فریب یہ دیتا کہ نیک کام کے لیے آ رہے ہیں نا بالآخر. آج اس طرح سے ان کو دے آؤ، مسلمان کر لو تو کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی. لیکن عزیز مان یہ تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، تو کریکٹر کی بلندیوں کے اوپر ہے. کریکٹر کی بلندیوں کا انسان ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ عزیزان مان، اگر اس بنا پہ اسلام لانے کے لیے آتے ہو تو مت اسلام. چاند اور سورج کے ذہن خدا کے تبی قوانین کے تابع لگتا ہے. کسی انسان کی موت اور غم سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. چاہے اسے کہتے ہیں رسول کا کریکٹر عزیزان مان. ایسے ہی چن لیا جاتا کہ آگ لینے کو جائیں تو اندر ہی مل جائے. یہ اس نے حسن جس کو ابتدا کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں عزیزان مان، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہارا خود دانستہ فریب دینا تو ایک طرف رہا، اگر اس قسم کا یوں ہی ایک چانس بھی ہو جائے تمہاری زندگی میں اندر اور تم دیکھو کہ حقیقت کے خلاف ہے تو مت ایکسپلائٹ کرو، اعلان کرو حقیقت کا کہ نہیں صاحب مجھے یہ مصیبتیں اور مخالفتیں مول لینا جو ہے برقرار ہے، ٹھیک ہے میں دوں گا، میں ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتا اس چیز کو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بچے کی موت کے ساتھ. اور اگلی بات یہ ہے عزیزان مان کہ اس طرح سے اسلام لانے والا دوسرے ہی دن چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے. کسی دن کوئی بات اس طرح کی نہ ہوئی، اس مرضی کے مطابق یوں ہی آنکھیں بند کر کے اسلام لائے تھے، آنکھیں بند کر کے چھوڑ کے بھاگیں گے. لیکن جو دلیل و برہان کی روح سے اسلام لائے گا یہ ہے چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک چیز ہے. تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ جب یہ تمام منافقین وغیرہ چھٹ گئے اور صحابہ کبار کی جماعت ساتھ ہو گئی، ساری تاریخ میں ایک واقعہ نہیں کہ ایک شخص نے ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ اس قسم کی توہم پرستیوں کی بنا پہ اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے ان سے اس طرح سے نہیں منوایا تھا اپنے آپ کو کہ فاق البشر ہو کے ان کی قسم کی چیزوں سے منوا لو. نہیں بھائی یہ بات نہیں، اپنے فکر سے مانو گے تو جب بات ہے. کہا کہ نحن الا بشر مثلکم، یہ ٹھیک بات ہے، تمہارے جیسا انسان، کوئی بات تم سے بڑی نہیں. ایک ہی چیز وہ تھی کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ علم ملتا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، یہ ایک بات ہے، اور اس میں بھی میری اپنی کاریگری کا کوئی دخل. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، یہ تو اس کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، احسان ہے، اختصاص ہے. وہ جسے اپنے معیار کے مطابق دیکھتا ہے وہ اس کی طرف سے یہ مل جاتا ہے. اس میں تو میرے قصب و ہنر کا بھی کوئی دخل نہیں، میری محنت و کاوش کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. یہ اور یہاں سے ایک بہت بڑی چیز سامنے آتی ہے عزیزان من کہ وہی اقتصادی نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے کہ یہ محنت و کاوش سے آپ درجہ بدرجہ پہلے آپ خدا کے ذرا سے مبلغ بنے، پھر وہ مناظر بنے، پھر اس کے بعد کچھ ولی بنے، پھر وہ محدث بنے، پھر وہ بروجی بنے، پھر وہ آپ ضروری بنے، امتی بنے، پھر پرنسپال بنے، چڑھتے جائے اور میں نبی بن گیا صاحب. یہ منع علام یہ تو جسے نبوت ملتی ہے قرآن کہتا ہے اسے ایک ثانیہ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ ملنے والا ہے. جو اقتصاد سے اپنی محنت سے بنتا ہے اس سے تو ہر روز پتہ ہوتا ہے. محنت کرنے والے طالب علم سے پوچھ لیجیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس دفعہ فصل کی ضرور آ جائے گی صاحب، میں نے بڑی محنت کی ہوئی، اسے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ من علام شاید یہ بات ہے جو اتنی سے بات ہوئی ہے. باقی رہا یہ کہ وہ لاؤ وہ غلبہ جس کا میں کہہ رہا ہوں وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں جب جی چاہے وہ چیز لے آؤ جس کا میں جو کہہ رہا ہوں. یہ تو خدا کے قانون کے مطابق ہوگا. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو پرکھ کے دیکھو کہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آگ میں ہاتھ مت ڈالو، جل جائے گی انگلی.
تم کہتے ہو کہ ہم آگ میں تو ہاتھ نہیں ڈالتے، باہر آگ تم انگلی جلا دو بابا، میں تو تمہیں خدا کے قانون کی ایک بات کہہ رہا ہوں، کر کے دیکھ لو تم، اللہ باذن اللہ۔ باقی رہی یہ بات کہ میں اتنا حتم و یقین سے یہ کیوں کہتا ہوں تم کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، کہا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا جو اندر سے ایک لدنی علم بھی حاصل ہو گیا ہے، کہا کہ کس طرح سے یہ بات حتم و یقین سے کہنے کے بالکل یہ صحیح بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو خدا پہ ایمان لاتا ہے اس کے قوانین پہ، اس کی قوانین کی نتیجہ خیزی کے اوپر اس کو اتنا بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوئیں کو دیکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اسے توکل کہتے ہیں عزیزان نے، اس کے قانون کی نتیجہ خیزی کے اوپر یقین محکم، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ مومنون جب جہاں کہا ہے تو جہاں جماعت مسلمین نہیں بلکہ وہ شخص جو قانون کی صداقت پر ایمان لاتا ہے اسے اس کی نتیجہ خیزی کے اوپر اعتماد کامل ہو جاتا ہے صاحب، یہ ہے وہ اعتماد جس بنا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ گندم از گندم ضرور جاؤ گے جاؤ، گندم تم نے دھوئی ہے، میں آج کہہ دیتا ہوں 6 مہینے پہلے کہ اس میں جو نہیں پیدا ہوں گے گندم کا، یہ پیشین گوئیاں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے یہ تھے کہ ہمیں خدا کے قانون کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیکر کا بیج بویا ہے، اس میں انگور نہیں آئیں گے، یہ توکل کہلاتا ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس قسم کا اعتماد کیوں نہ کریں، جبکہ بھئی کیسے اعتماد تم نے یہ پیدا ہو گیا؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے راستے روشن کر دیے ہیں ہمارے سامنے، اور راستے کے اوپر اس نے سائن پوسٹ لگا دیا ہے کہ یہ سڑک گلبرگ کو جاتی ہے، یہ شہر کی طرف جاتی ہے۔ راستے ہدانا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کے سامنے لے آنا، راستوں کے نشانات ابھار کے ہمارے سامنے لے آیا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ جھوٹے نشان نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، وہ تو خدا کے نشان ہے، یہی آپ ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، سینکڑوں ہزاروں میل یہاں سے وہ یورپ تک چلے جاتے ہیں، آپ سڑکوں کے اوپر کہیں نہیں بھولتے، کیا چیز ہے جس کو نہیں بھولتے، ہر موڑ کے اوپر وہاں انہوں نے لکھ کے لگا رکھا ہوا ہوتا ہے، اتنے میل تم آ گئے، فلاں جگہ اتنی میل ہے، ٹرن ٹو رائٹ، ٹرن ٹو لیفٹ، یہاں سے ادھر جاؤ، وہاں سے ادھر جاؤ۔ اس قسم کے جب نشانات سامنے آ جائیں تو وہ موٹر میں سفر کرنے والا یقین اعتماد کے ساتھ جاتا ہے کہ میں شام کو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا۔ باقی رہا یہ جو تم ہماری مخالفت کرتے ہو، اذیتیں دیتے ہو، سب کچھ، جسے یقین ہو اس بات کا کہ میری اس محنت کا نتیجہ یہ نکل کے رہے گا، تو وہ راستے میں تھک کے کیوں بیٹھ جائے؟ کسی مخالفت سے اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ کیوں اختیار کر لے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، تم جتنی بھی اذیتیں ہمیں دیتے ہو ہم جھیلتے جائیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ہی راستہ ہے جو ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے، کسی کی اذیت سے ہم غلط راستہ نہیں اختیار کر سکتے۔ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یہ بات کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو بھی خدا کے قانون پہ اس طرح سے یقین رکھ کر ایمان لائے گا وہ اس کے نتیجوں کے متعلق ایسا ہی بھروسہ اور اعتماد رکھے گا جیسا ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ بات نبیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، جو بھی ایسا کرے گا یہ چیز اس کے بعد ہو جائے گی۔ وقت ہو گیا عزیزان من، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 12 تک آ گئے، آیت 13 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔